بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ عام طور پر مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، لیکن یہاں ایک شعر ہے کہ وہی راستے، وہی کارواں، وہی منزلیں، وہی راہ گزر، پر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔ جی ہاں، لانگ مارچ کا آج باقاعدہ عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد اس کی روانگی کا باقاعدہ طور پر وہ ساتیں سامنے آ گئی ہیں، جس سے متعلق عمران خان صاحب پچھلے 5 مہینے میں دوبارہ والے لانگ مارچ اور اس سے پہلے تقریباً 7 مہینے سے مسلسل لانگ مارچ کے حوالے سے اعلان کرنے جا رہے تھے۔ اب یہ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، تقریباً اگلے جمعے تک پہنچ رہا ہے۔ اور میں نے کس وجہ سے یہ شعر پڑھا جی، یہ لانگ مارچ پچھلے تمام لانگ مارچ سے مختلف ہے۔ جی ہاں، یہ لانگ مارچ مزاحمت کے حوالے سے نہیں، جی ہاں، یہ لانگ مارچ تعداد کے حوالے سے تولا جائے گا۔ یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ 25 مئی کے لانگ مارچ سے مختلف ہے۔ تو پی ٹی آئی کا ورکرز، پی ٹی آئی کا سپورٹر، پی ٹی آئی کا ووٹر، جو کچھ بھی ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے، مزاحمت انہیں کہیں نہیں ملنی راستے میں۔ یہ اپنی تعداد کے حوالے سے، اپنی کاؤنٹنگ کے حوالے سے یہ ماپا جائے گا۔ ابھی وزارت انفارمیشن جو مرضی کر لے، اطلاعات و نشریات جو مرضی کر لے، وہ جو چند چینلز ہیں جنہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اس ساری سچویشن کو، وہ جو مرضی کر لیں، لیکن بہرحال یہ میسج فرسٹ یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، یہ اس طریقے سے۔ اور وہ کہا نا، کبھی اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔ 25 مئی کو یہی پنجاب پولیس تھی جس نے ایک کارکن کو بھی لاہور سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، جس نے ایک کارکن کو بھی پنجاب کی حدود سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ آج وہی پنجاب پولیس ہے جو سیکیورٹی دے گی ان تمام کارکنوں کو، ان تمام ووٹرز کو، ان تمام سپورٹرز کو جو پاکستان تحریک انصاف کے 25 مئی کے جلسے میں جانا چاہتے تھے، اسے لانگ مارچ میں جانا چاہتے تھے، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، جان سے گئے، جن کی چادروں اور چار دیواری کو باقاعدہ طور پر جھنجھوڑا گیا، بھنبوڑا گیا اور توڑا گیا۔ تو ہر لحاظ سے مختلف ہے، اور ہر طرف ڈیفینیٹلی اس باری میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات تعداد سے آ جائے گی، مزاحمت سے نہیں ہوگا۔ مزاحمت کچھ نہیں ہے راستے میں۔ گاڑیوں کے رہنے کا بھی بندوبست ہوگا۔ پورا 8 دن کا یہ قافلہ اگلے جمعے کو پہنچنا ہے راول پنڈی۔ میک دس ورڈز اینڈ مائنڈ دس ورڈز۔ عمران خان صاحب کا راول پنڈی، اسلام آباد، اسلام کہتے ہیں راول پنڈی لفظ انہوں نے استعمال کیا جی۔ یہ ذہن رکھیے گا، گاڑیوں کے قیام اور تمام کا لوگوں کا بندوبست ہوگا، رہائش کا بندوبست ہوگا، تمام ہر لحاظ سے مختلف ہوگا۔ اصل امتحان شروع کدھر ہوگا؟ اصل امتحان ہوگا اسلام آباد پہنچنے پر، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ڈی چوک کی طرف، میں ویسی ایک چیز بتا رہا ہوں، ڈی چوک کی طرف عمران خان صاحب نے جانا نہیں ہے، وہ کہہ چکے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں۔ اگر ڈی چوک کی طرف ویسے جانے کی بات بھی کہے تو ڈیفینیٹ توہین عدالت والی چیزیں، سپریم کورٹ کے احکامات وہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں صبح بتایا کہ H9 کی جو گراؤنڈ ہے اور سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں ہم ادھر ہی جانا چاہتے ہیں۔ 11 بجے کا ٹائم تھا، بعد نماز جمعہ کر دیا گیا۔ اس وقت ٹاپ قیادہ لبرٹی پہنچ چکی ہے، اسد عمر، شیری مزاری، کرامت کھوکر، میاں اسلم لاہور، یہ سارے اپنے قافلوں کے ساتھ پہنچ چکے۔ تو یہ لانگ مارچ پچھلے تمام لانگ مارچ سے مختلف ہے۔ جس طرف سے لوگوں نے آنا ہے، جو پوائنٹس ڈیسائیڈ کر دیے گئے ہیں، آج تو بتی چوک یا شادرہ چوک تک جانا ہے اور کل پھر ادھر سے ہی اس کو کنٹینیو ہونا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود پلان بتایا کہ بہت سی جگہوں پر ہم پیدل چل رہے ہوں گے، بہت سی جگہوں پہ کنٹینرز کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھیے گا اس لانگ مارچ کے ساتھ، تب یہ لانگ مارچ کامیاب ہے۔ یہ وہ والا نہیں ہے کہ جس میں ہاں آپ نے فیصل واوڈا کی باتوں کا دھیان نہیں دینا، وہ ذہنی اس کی اختراع تھی، پلانٹڈ ایک پریس کانفرنس تھی، جس طرح آج بھی ایک ہوئی ہے، پلانٹڈ پریس کانفرنس تھی۔ ان چیزوں کا آپ نے دھیان نہیں دینا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی قسم کے تھریٹ کو روک جائیں۔ یہ لاشیں، جنازے، یہ اسی دن ہی ختم ہو گئے، دفن ہو گئے تھے اسی پریس کانفرنس کے بعد۔ تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اس کا عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ زندگی میں کئی بار ایسے دھوکے جو میرے بہت قریب تھے وہی میرے ایک دم مخالف ہو گئے اچانک سے، اور یہ ساری چیزیں وہ کر چکے۔ میں اس کے اوپر زیادہ دیر بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہ چیز تھی، ایک جھٹکا دینے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت اس کی عملداری بھی تو چل رہی ہے نا، مرکز بھی تو چل رہا ہے نا، ساری زندگی مین ہب رہا ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا۔ اب نکل گیا ہاتھ سے تو، مگر ڈیفینیٹلی اثرات تو وہ تمام ہوں گے، اور پھر لندن والا فیکٹر بھی بیچ میں شامل ہے۔ ایک جھٹکا دینے کی کوشش کی، وہ بھی پھس ہو گیا۔ وہ تھا خرم لغاری کی شکل، ازل سے لوٹا ہے جی، ہے ایم پی پی ٹی آئی کا، ازل سے لوٹا ہے، ہمیشہ 3-4 بندوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنی کچھ چیزیں منواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا
ابن الوقت آدمی ہے، جب ضرورت ہو بلیک میل کرتا ہے، اور جب سچویشن ایسی ہو پارٹی کے اوپر یہ بلیک میل کرتا ہے، پھر اپنی کچھ چیزیں منواتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس باری بلیک میل نہیں ہونا، اور اس باری کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس شخص کی باتوں کے اندر آنے کا۔ کہہ رہا 4-5 افراد ہیں، پہلے بھی 2021 میں یہ بھگوڑا بنا تھا، اس نے کہا تھا جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ملا تھا، اور پھر ان جن 4-5 افراد سے متعلق یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہیں، اور انہی 4-5 افراد نے پریس کانفرنس کے کہا تھا یہ پاگل ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، میشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے، تو یہ عادل کی گلی میں اب آ گیا، اور اب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ بہرحال جھٹکا اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے انکار کیا تھا، تو یہ تمام چیزیں، اس کو کوئی رانگ نمبر سے کال نہیں آئی، اس کو کسی پراسرار نمبر سے کال نہیں آئی، اس کو کوئی نو آئی ڈی سے کال نہیں آئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ شخص ہے ہی ایسا، پہلے بھی یہی کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس باری پی ٹی آئی کسی اور عروج کے اوپر چل رہی ہے، کسی اور عروج کے اوپر چل رہی ہے۔ مئی میں روکا تھا، مزاحمت کی تھی، پولیس نے مارا تھا، ریاستی طاقت کا استعمال ہوا تھا، عوام نے 17 جولائی کا جواب دے کے بتا دیا کہ نامنظور نامنظور نامنظور، تشدد وغیرہ نامنظور۔ اس لیے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ عوام نے اکتوبر میں بھی بتا دیا نو، تشدد نہیں، سختی نہیں ہمارے ساتھ چل رہی، اس طرح جواب دیں گے۔ تو ویسے بھی اب ادارے بالکل غیر سیاسی ہیں، تو اس کے بعد اس لانگ مارچ کی کامیابی کے چانسز بہت ہے۔ وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کامیابی کس کوشچن مارک کے ساتھ ہے یا کس ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، چاہے اس کے کہ صرف اور صرف مطالبات سے ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کے علاوہ ہم کسی چیز پر بات نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ہے، تو خرم لغاری والے کہ اس کے آپ نے کوئی ایسی ٹینشن نہیں لینی، یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ احمد جواد صاحب جن کے استعفے سے متعلق میں نے آپ کو صبح ساری خبر دے دی تھی، اس کے مندرجات بڑے عام تھے، میں نے کہا ذرا 1-2 چیزیں بتا دوں، پھر میں آپ کو دیگر چودھری غلام حسین بھی، اعظم سواتی بھی، ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ احمد جواد صاحب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، نون لیگ میں چلے گئے، نون لیگ میں ان کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ڈیجیٹل میڈیا کا فوکل پرسن کو منتخب کیا گیا۔ انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ استعفے کے مندرجات سامنے آئے ہیں 1.5 پیجز کے، اس کا لب لباب 3 چیزیں ذرا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے، یہ مسلم لیگ نون کے یعنی موجودہ وزیر اعظم کے فوکل پرسن استعفیٰ کے کانٹیکٹ دے رہے ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے پلیز، اس بہت ہی غیر معمولی 3 لائنز ہیں، بہت ہی غیر معمولی 3 لائنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں۔ انہیں کہا حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے، موجودہ وقت میں روز 17,000 بچے بالغ ہو رہے ہیں، 18 سال کے ہو رہے ہیں، ان میں سے 90% پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر ہیں، اور عمران خان کی حقیقی آزادی کے بیانیے کو سچ مانتے ہیں۔ یعنی 90% روز 17,000 میں 16,000 سمتھنگ روز پی ٹی آئی کا سپورٹر بن رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، احمد جواد صاحب فوکل پرسن، ایکس فوکل پرسن پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو اپنے استعفے میں بولا کہ پلیز آپ استعفیٰ دے دیں، اب یہ موروثی سیاست، یہ خاندانی سیاست کے اندر آپ بچ چکے ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ حکومت آپ نہیں چلا رہے۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ رہ کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، یہ حکومت آپ نہیں چلا رہے، یہ کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی دوسری طاقت یہ حکومت چلا رہی ہے، تو میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ میں ماضی میں پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تب میں نے استعفیٰ دیا تھا، اور اس حکومت سے بھی استعفیٰ تب دے رہا ہوں جب نون لیگ حکومت میں ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ماشاء اللہ کی طرف اشارہ کریں۔ تو فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا پرائم منسٹر کے بہت قریب، اس کی بات کو میں غیر ضروری نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، ان کی باتوں میں سے بہت حد تک سچائی ضرور ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اور میرا بہت بڑا جھٹکا لگا ہے یہ شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کو، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جہاں یہ خرم لغاری جیسے کریکٹر لندن سے ہل جائیں یا کہیں اور سے ہل جائیں نا، تو یہ بڑا جھٹکا ہے، یہ واقعی بڑا جھٹکا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے جو دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا کہ یہ لانگ مارچ مزاحمت پہ نہیں، یا کہیں مزاحمت نہیں ہے، یہ تعداد کے اوپر ناپی جانی ہے، اس پہ تلنی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاؤں چودھری غلام حسین صاحب، 75 76 77 سال ان کی عمر ہے جی۔ ان کے صاحبزادے نے ابھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، آج عدالت میں کیا ہوا، جسمانی ریمانڈ ان کا مانگا گیا ہے۔ اظہر صدیق صاحب وکیل کے سامنے کوئی ٹکتا ہے ان کے دلائل کے سامنے، انہوں نے کہا بھائی کس چیز کا، آپ کو 2003 کا یہ مقدمہ ہے پراپرٹی کا، اور ایسا کوئی چیز ہی نہیں تھی،
نے کہا مانگا ہے تو ان کو فوراً جوڈیشل بھیجیں. تو اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ آج ہی ضمانت کے لیے اپلائی کروں گا. تو مے بی پاسبل چودھری غلام حسین صاحب کو گرفتار کر کے جو ایف آئی اے نے اپنے اوپر ملی ہے نا, وہ شاید اظہر صدیق صاحب آج ایک دن بعد ہی ان کو باہر نکلوا دیں. لیکن بہرحال یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ پھر بول رہا ہوں کہ یہ کام 15-20 دن بعد بھی ہو سکتا تھا. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ معاملہ بہت زیادہ پرسنل کر لیا ان لوگوں نے. اچھا میرے پاس اطلاعات ہے کچھ اور بھی ہو سکتی ہے گرفتاریاں, یہ سب چیزیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس لیے وقت سے پہلے نہ بولوں تو بہتر ہے. اعظم سواتی صاحب وعدہ کیا تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اور پریس کانفرنس کی, اور وعدے کے مطابق انہوں نے 2 افسران, یونیفارمڈ افسران کے نام بھی لیے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے سب بدتمیزی کی, مجھے ہیوملیٹ کیا. پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان الزامات جو انہوں نے لگائے ہیں, انہوں نے ان کو مجرم ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے مسد کیا ہے, کہ ان کے خلاف فی الفور ایکشن لیا جائے, ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے. انہوں نے کہا میں صدر پاکستان کو, سپریم کمانڈر کو بھی بتا چکا ہوں, اور سپریم کورٹ میں بھی بتا چکا ہوں, اور یہ تمام چیزیں میرے آج تک جسم کے نشانات بھی ختم نہیں ہوئے, مجھے اس طرح مارا گیا. وہ اسپتال کا ایم ایل اے جس نے میڈیکل لیگل رپورٹ بنائی تھی, وہ ڈاکٹر جنہوں نے اس رپورٹ کو غلط کیا اور ان نشانات کو مندمل کیا, یہ سب کیا, ایک بڑے اس کے ساتھ ہے. تو انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کر کے ریاست کو ماں ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنا در سامنے رکھا ہے. اپنے وہ کہہ ڈیفینیٹلی ان کے اس الزام کی انٹروگیشن ہونی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور پھر جو بھی کلپرٹ ہے, چاہے اعظم سواتی صاحب بھی غلط کیوں نہ کہہ رہے ہو, تو ڈیفینیٹلی ان کو ان کے انجام تک پہنچنا چاہیے. تو یہ تمام اپڈیٹس تھیں. جیسی کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.